ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبلهما۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں جن کا مختصر تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 داماد ہیں۔ سب سے بڑے داماد جناب ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے داماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شادی پہلے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تیسری صاحبزادی تھی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ بیاہ دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ اس لحاظ سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 داماد ہوئے، اور اگر شجرہ نسب دیکھا جائے دامادوں کا، ان کی برادری اور قبیلہ دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کی طرف بیاہی ہیں۔ آج بعض لوگوں کی طرف سے یہ تأثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بنو امیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے دشمن تھے، اور بنو ہاشم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑے ہی پیار کرتے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے مکمل طور پر۔ صحیح بات یہ ہے، جس طرح بنو امیہ میں جو کافر تھے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے، بالکل اسی طرح بنو ہاشم کے اندر بھی جو کافر تھے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی دشمن تھے۔ اور جس طرح بنو ہاشم قبیلے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے تھے، اسلام لانے والے تھے، بالکل اسی طرح بنو امیہ کے اندر بھی بے شمار لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چاہنے والے اور مسلمان تھے۔ اب بنو ہاشم، اگر بنو امیہ کی بات کی جائے تو سب سے بڑا سرغنا اور شیطان ابو جہل ملعون لعنتی نظر آتا ہے، جو اس امت کا فرعون ہے، حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے۔ اور
بنو ہاشم میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب اور آپ کی چچی ام لہب سگی چاچی اور آپ کے سگے دو کزن جو آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے، ان کا تعلق تو بنو ہاشم ہے۔ شریعت کے اندر برادری اور قبیلہ نفرت اور محبت کا معیار ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر معیار ہے دین۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں بنو امیہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہے اور سابقین اولین ہے، اور ایسے ہی ابو جہل کا بھائی، ابو جہل لعنتی ہے، لیکن اس کے بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت پہلے مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید کا تعلق بنو امیہ سے ہے، بڑی دیر میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کے بھائی جناب ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت پہلے مسلمان ہو چکے۔ اس لیے اس برادری کی دشمنی کو لے کے چلنا اور یہ تأثر پیش کرنا کہ پتہ نہیں بنو امیہ بنو ہاشم کا جھگڑا تھا، اور جھگڑا چلتے چلتے اتنا آگے نکل گیا، خلافت بھی چھین لی، کربلا میں شہید بھی کر دیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار پہ پتنے ہی جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہ جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر دشمنی ہوتی تو بھائیو دشمنوں کے اگر کو اپنی بیٹی بیاہ نہیں کرتا، اور اگر ایک بیاہ بھی دی تھی، چلے مان لیا وقتی طور پر کہ چلو دشمنی ہوگی، چلو ایک بیاہ بھی دی ہے تو اس کے بعد کیا دوسری بھی بیاہ نہیں تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 داماد تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے دامادوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق اور محبت کا تعلق تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دینی ضرورتوں کا بھی خیال کرتے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مالی ضرورتوں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ دو کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی طرح کے مال کی۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ خود مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، وہ پارٹنرشپ پہ کاروبار کیا کرتے تھے، مکے والے ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان کو پیسے دیا کرتے، وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے اور پروفٹ کے اوپر کاروبار کرتے، لوگوں کو ان کا کاروبار دیتے، قافلے کے قافلے لے کے جاتے۔ یعنی کہ موجودہ دور کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی حیثیت رکھتے تھے، ایک بہت بڑے کاروباری تجارتی آدمی تھے، سی او تھے کسی کمپنی کے، سی او ٹائپ آدمی تھے، اور جن کے پاس لوگوں نے شیئر رکھے ہوئے تھے اور ان شیئرز کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ کاروباری آدمی، اتنے بڑے مالدار آدمی، کبھی مسلمانوں کو مسجد کے لیے جگہ خرید کے دے رہے ہیں، کبھی کنواں خرید کے دے رہے ہیں، کبھی 500 اونٹ دے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ جنگ تبوک میں حصہ لے رہے، کبھی کسی میں حصہ لے رہے ہیں، مال و دولت نچھاور کر رہے ہیں اسلام کے لیے، ان کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی حالات اتنے اعلیٰ نہیں تھے۔ اس طرح ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جب کبھی پریشانی اور مصیبت آئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مالی تعاون کیا۔ آج کے جمعے کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا، ذلیل کرنا نہیں ہے، سمجھانا صرف اتنا ہے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم نے اپنے دامادوں کے ساتھ رویہ رکھنا کیسا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ اور ایک ہی فکر دینا مقصد ہے کہ داماد 3 تھے، ایک نہیں تھا، جو مشہور کیا جاتا ہے کہ بیٹی ایک ہے تو داماد بھی ایک ہے، ہم کہتے ہیں بیٹیاں 4 ہیں داماد 3 ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تأثر دینا کہ ایک داماد کے ساتھ بڑی بنتی تھی اور باقی 2 دامادوں سے آپ بڑے خفا رہتے تھے، ناراض رہتے تھے، اس بات کی بھی تردید ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی یہ شبہ پیدا کرنے کو، ٹھیک ہے جی بیٹیاں دے تو دی تھی مگر پھر بعد میں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے، بھائیو ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا گہرا تعلق، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک داماد جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور ان کو کہا، دیکھا کہ پریشان ہے، پریشانی کی وجہ پوچھی، انہوں نے پریشانی بتائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، یہ دیکھو میرے بھائیو اپنے دامادوں کو دین سکھاؤ،
یہ نہیں ہوتا کہ داماد کو بیٹی دے دی، اچھی بلی بیٹی ہے، دیندار ہے، شادی کے بعد بے دین ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے پردہ بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقہ و زکوٰۃ بھی کرتی ہے، قرات بھی کرتی ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں لو جی استی ویاتی ان اگلے گھر چلی گئی، او جانے ذرا بندہ جانے، آپ نے بری ذمہ کوئی نہیں ہونا، آپ سے اللہ نے پوچھ لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کا بھی خیال کرتے اور داماد کا بھی خیال کرتے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، نہ صرف بیٹی کے دین کا خیال کیا بلکہ داماد کو بھی دین کی باتیں سکھائی ہیں۔ داماد کو پریشان دیکھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات سکھائے، فرمایا ان نزل بی کرب و شدت۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سکھائے اور کہا علی اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو آپ نے یہ کہا کرنا ہے لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، الکریم جو سخی ہے، داتا ہے، الحلیم بڑا ہی سنجیدہ بردبار ہے، سبحانہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وتبارک اللہ رب العرش العظیم اور بڑا ہی برکتوں والا اللہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، والحمد للہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ ایک اور آدمی آیا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا جی میرے اوپر قرضہ بڑا چڑھ گیا، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، قرضے کی ادائیگی کی صورت نظر نہیں آ رہی، آپ سے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے پیسے نہ لو، میں تمہیں وہ چیزیں سکھا دیتا ہوں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سکھائی ہیں۔ میرے اوپر بھی قرضہ آ گیا تھا، مالی حالات میرے بھی خراب ہو گئے تھے اور قرض کی ادائیگی میرے لیے بھی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لو کان علیک مثل جبل سیر دینا اداہ اللہ عنک، ایک پہاڑ ہے عرب کا پہاڑ سیر، علی مرتضیٰ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر اس پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو جائے گا اللہ اس کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔ تو نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ اپنی جناب کے صدقے مجھے حرام سے بچا، مجھے حلال کھلا، واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، یہ میرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی۔ آج یہ دامادوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر مالی سہولت ہوتی، میں آگے چل کے بتاؤں گا، مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مالی سے پہلے دینی رغبت دلاتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ ان کو پتا چلا کہیں سے غلام آئے ہیں، چلے ایک ملازم نوکر ہمیں بھی مل جائے گا، ہمیں بھی عنایت کر دیں گے، مہربانی کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی وہ علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ چکی پیس پیس کے، سامان اٹھا اٹھا کے میرے سینے پہ نشان پڑ گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میرے چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ اور خدا کے بندو اپنے بیٹیوں کی تربیت کرو، ان کو گھروں کے کام سکھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے سکھ دے، ٹینشن نہ دے، جا کر گھروں میں تباہیاں نہ پھیرے۔ آج ہماری بیٹیاں، لوگوں کی بیٹیاں اس لیے گھروں میں جا کے تماش بینیاں کرتی ہیں، تماشے اور ڈرامے لگاتی ہیں، فساد کرواتی ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کام کرنا نہیں سکھایا ہوا۔ لوگ یہی پوچھتے ہیں اے کننا پڑھی ہے، انہیں ایم اے کیتا ہے، انہیں بی اے کیتا ہے، انہوں انگلش آندی ہے، فلاں کام آندا۔ او اللہ کے بندو یہ نہ پوچھا کرو، رشتہ لینے جایا کرو یہ پوچھو روٹی پکانی آندی ہے، کھانا پکانا آندا ہے، اے جھاڑو چوڑو مار لیندی ہے کہ نہیں مار لیندی، یہ پوچھا کریں جا کے۔ اگر ان چیزوں میں نہ ہوتی ہے کبھی وہاں رشتہ نہ کرے، ساری زندگی پچھتائیں گے۔ اے پڑھائی جو کچھ نہیں رکھا، میں تو اندازہ لیا جو میں سمجھ لیا، پڑھائیں ضرور، لکھائیں ضرور، لیکن اللہ کے بندو ان کو گھر کا کام سکھائیں۔ اس کی ماں نہیں کرتی، اس کی دادی نہیں کرتی رہی، اس کی نانی نہیں کرتی رہی، اس کی پھوپھیاں نہیں کرتی رہی، اس کی ماسیاں نہیں کرتی، نہیں آئی ہے آسمان سے جو یہ کام نہ کرے گی؟ کہ نبی کی بیٹی کام کر سکتی ہے تو یہ کوئی زیادہ لاڈلی ہے کسی کی کام نہیں کرے گی؟
ساڑی تھی نہیں گھر دے کام کرتی، پھر رکھو کول انہوں پھر جے نہیں کام کرتی، ایہو جنوں لیا کے گھر چ فساد پوان دی کدی لوڑ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا مجدت یدایا، ابو جی میرے چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کہا تو میری تھی کو کام کرانا، میں پھر کیا ہوا، کچھ نہیں کہا، میں چاہتے کیا ہو، سپورٹ کر دیں جی، غلام دے دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کے واللہ لا اعطیکما وعدہ اہل الصفہ تطوی بطونہم، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم کبھی نہیں دوں گا میں۔ تم اگر گھر میں بیٹھے ہو کام کرتی ہو، کھانا تو ملتا ہے نا، میرے پاس ایک طالب علموں کی جماعت ہے جن کا نہ گھر ہے نہ رہائش ہے نہ کھانا پینا ہے، میں غلام بیچوں گا، ان دین کے طالب علموں کے اوپر پیسے خرچ کروں گا، وہ جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے میرے طالب علم صفہ والے بیٹھے ہیں چبوترے پہ سارے، ان کو میں پیسے دوں گا، تم چلے جاؤ۔ دونوں چلے گئے، رات ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آئے، اب گھر کی حالت دیکھیں، بیٹی کے گھر کی حالت دیکھیں، جنت کی جو جنت کے شہزادوں کی بھی والدہ ہے اس کی حالت دیکھیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہم دونوں لیٹے ہوئے ہیں، اگر ہم پاؤں پہ چادر لیتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، اور سر پہ چادر لیتے پاؤں ننگا ہو جاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے، وہ باپوں کو بھی کوئی خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو کہتے ہیں اسی نہیں تیاں گھر جائیدا، تی ترلے ترلے مار دی تھک جاندی گھروں باہر ہی واپس آ جاندا، اندر جان دی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اتنا سنگ دل آدمی، پتھر دل آدمی، اتنا خدا کا خوف نہیں ہے؟ تمہاری چودر پیغمبر علیہ السلام کی چودر سے زیادہ ہو گئی ہے کہ میں بیٹی کے گھر چلا گیا تو میری نک وڈی، یہ لوگ کہیں گے تی گھر جاندا سی، وہ اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں بیٹی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے گھر ملنے کے لیے چلے جاتے تھے، کیا تم اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ ہو گئے؟ کیا تمہاری جو ہے وہ اکڑ، اور تمہاری اکڑ تو خیر آپ علیہ السلام میں تھی نہیں، تمہاری عزت، تمہارا مقام، مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اونچا ہو گیا، جو بیٹی کے گھر جاتے ہوئے، بہن کے گھر جاتے ہوئے تمہیں حیا اور شرم آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی نہیں لوگ کرتے، دمادوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے اگر چادر سر پہ لیتے پاؤں ننگا ہوتا، پاؤں ننگا ہوتا، پاؤں چھپاتے سر ننگا ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الا اخبرکما کلمات علمنیہن جبریل علیہ السلام، بیٹا میں تمہیں غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں، تم ان کے اوپر عمل کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اور فرمایا یہ کلمات جبریل امین نے مجھے آ کے سکھائے، اللہ نے جبریل کو سکھائے، جبریل نے آگے مجھے آ کے بتائے، تسبحانی فی دبر کل صلاۃ عشرا وتحمدانی عشرا وتکبرانی عشرا۔ بیٹا میرا داماد ہے، میری بیٹی، تم دونوں کو میری نصیحت یہ ہے، ابھی میں مالی تعاون نہیں کر سکتا لیکن دینی تمہیں تربیت کر دیتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کرنا ہے۔ اور فرمایا جب سونے کی تیاری کی جائے، تم سونے کے لیے لیٹ جاؤ، فسبحا 33 وحمدا 33 وکبرا 34، بیٹا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا۔ یہ ہے تربیت، دینی تربیت دمادوں کی کریں، دمادوں کے بارے میں خیال کریں، نمازی بھی ہیں کہ بے نمازی ہیں، ہم نہیں دیکھتے بچہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ شادی کرنے سے پہلے، دمادوں کا انتخاب کرنے سے پہلے، کوئی لچا ہو، لفنگا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، بنگی ہو، چرسی ہو، جہاد ہو، بس پیسہ دیکھا شادی کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو رب کی رحمت نہیں سمجھتے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے، جدا کہ مصیبت گلے پہ ہو بندہ لاندہ پہ، بس میری جان چھوڑی ہوئے۔ مصیبتوں کو ایسے ہی اتارا جاتا ہے نا، بوجھ کو ایسے ہی پھینکا جاتا ہے، جب بندہ تھک جاتا ہے بوجھ اٹھا اٹھا کے 30 40 50 کلو کا بندہ ایند کر کے سوڑ دے لو میری جان چھوٹی، جڑا مرضی چوک کے لائے ہوئے۔ وہ خدا کے بندو، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیوں کو ذمہ داری سمجھو، رب کی رحمت سمجھو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ سے، سیدہ فاطمہ سے جب نکاح کی اجازت لی نا، اور جا کے کہا بیٹا تمہیں قبول ہے، شرما گئی، حیادار تھی۔ فرمایا بیٹا میں نے انتخاب بہترین قسم کا انتخاب کیا ہے، میں نے جب انتخاب کیا ہے نا تو جو بہترین آدمی مجھے تیرے لیے مل سکتا تھا نا، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا احساس ہے، جب بیٹی رخصت ہو گئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھر تشریف پہلے لے گئے، کہا جب میں آؤں گا نا پھر تم آپس میں ملنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے کر گئے اور دعا کی، اللہم بارک فیہما، یا اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، وبارک علیہما، یا اللہ ان پر برکتوں کی رحمت نازل فرما، برکتوں کی بارشیں نازل فرما، وبارک لہما فی شبلہما، یا اللہ ان کو بابرکت اولاد عطا فرما۔ یہ ہے دین، یہ ہے دعائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بس نہیں کی۔ کتنا داماد کی تربیت کا، بیٹی کی تربیت کا خیال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، فرمایا کہ دیکھا کہ فاطمہ کے گھر کے اندر چراغ نہیں جلا، تہجد کا وقت ہے کہ میری بیٹی اور داماد تہجد نہیں پڑھ رہے۔ اور سوچو اللہ کے بندو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ فکر مند نہیں ہے کہ میرا داماد اور میری بیٹی فرض نماز نہیں پڑھے، پیغمبر اس بات پہ فکر مند ہے کہ میرا داماد اور میری بیٹی تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھے۔ تو فرض نمازوں کی اتنی فکر ہوتی ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، باقاعدہ دروازے پہ دستک تھی، قوما فصلیا، سیدنا علی فرماتے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ میں قوما فصلیا، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ کہتے یہ کہہ کے چل دیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، دیکھا پھر 10 وقت پھر سوئے پڑے ہیں، اور دروازے پہ دستک دی، کہا کیا بات ہے؟ میں قوما فصلیا، اٹھو شابہ تہجد کی نماز پڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے وقت ہی شہید کیا گیا تھا۔ لعنتی عبد الرحمن بن ملجم کو پتا تھا کہ تربیت کا اتنا اثر ہے کہ سسر نے تربیت کی ہے، اور جناب تربیت کا اتنا اثر ہے، اس کے بعد ڈیوٹی بنا لی کہ وقت کے خلیفہ بھی بن گئے، لوگوں کے گھروں پہ دروازے پہ جا کے راتوں کو دستک دے، اٹھو تہجد کی نماز ادا کرو۔ اسی وقت ان کو شہید کیا گیا۔ بندگان خدا اس بات پہ توجہ دو، اس طرح تربیت کرو۔ یہ تو مالی معاملات میں بھی تعاون کرنا ہے، تو دینی معاملات تو ہے، یہاں بڑی مثالیں ہیں، کوئی ایک آدھی مثال نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا وقت ہے نا، اس کے اندر بات ہم نے کور کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مالی تعاون بھی کیا۔ جہاں داماد کے اندر دینی کمی کوتاہی دیکھیں، وہاں اس کی تربیت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور جہاں اس کے اندر مالی طور پر کمزوری دیکھیں، خلل دیکھیں، مالی طور پر پریشان ہے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، نکما نہیں، بڈھی بدماش نہیں، ویلا نکھٹو نہیں، اس کے مہینے نہیں لگانے، اس کو خراب نہیں کرنا، اس سے اپنے بیٹی کی جان چھڑانی ہے۔ شادی کرنے کے بعد پوری زندگی بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے غور نہیں کرتے، اے جی میری دھی دا پوتے، اے میری ماسی دا پوتے، اے میرا فلانا لگتا، اور بچے یا بچی کی ساری زندگی کے لیے زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اوپر سے ماشاءاللہ ہمارا مشرقی معاشرہ ایسا ہے کہ طلاق بے شک نامناسب اور ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض حالات کے اندر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، بیٹیوں کی اس بارے میں اندر پوری چھان بین کیا کرو۔ میں نہیں کہتا کہ بچہ لین لاٹ ہو، لیکن کم از کم یہ ذمہ دار تو ہو، کوشش تو کرتا ہو، کام کا دھندا ڈھونڈنے کی کوشش تو کرے۔ وہ تو آگے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اللہ نے عورت کے رزق میں مقدر لکھا وہ اس کو ملنا ہے، مرد کے رزق میں مقدر لکھا وہ اس کو ملنا ہے، اور ان سے جو اولاد ہونی ہے اس کے حصے میں جو مقدر میں جو رزق ہے وہ تو اس کو مل کے رہنا ہے۔ وہ نہ کسی کے کہنے سے ہونا ہے، نہ کسی کے نہیں کہنے سے نہیں ہونا، وہ تو اللہ نے طے شدہ کر دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ایسے نکمے نکھٹو کے ساتھ بیٹی نہ بیاہ ہو جو ساری زندگی کے لیے اپنے سسرال والوں پہ بوجھ بنا رہے، پریشانی بنا رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا مل جاتا، اللہ ہماری بچیوں کو ایسے شرارتی شیطانوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو ایموشنل بلیک میلنگ ہے نا، اس سے ذرا محفوظ ہی رہا کریں، بعد میں کام کوئی نہیں آتا۔ جو آتا ہے نا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو، ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, तू दे दे अपनी बहन का, तू दे दे अपनी बेटी का। इस अंधे कुएं में फेंकने के लिए मेरी बेटी रह गई है, मेरी बहू रह गई है। और खुदा के बंदो अकल से सोचा करो। ये रिश्तेदारियां परे रखो, ये रिश्तेदारियां आगे बेटियों को ब्याहते वक्त इन चीज़ों को नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपनी बेटी का दीन और दुनिया का मफाद सोचा जाता है। बच्चा देखा जाता कैसा है, लायक फायक है, जिम्मेदार है कि नहीं है। आज कितने घराने इसी तरह इसी मुसीबत की वजह से तबाह हो गए।
میں یہ نہیں کہتا تعاون نہ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اگر بیٹی بھی رخصت کی ہے، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا چھوٹا موٹا سامان دے کے بھیجا ہے، تھوڑا بہت سامان دے کے رخصت فرمایا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے دینے کے اندر، میں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ دوسری بات، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ ان کا کھل کے تعاون کیا، ایک جنگ بدر کے موقع پر، ایک دفعہ مسلمانوں کا تجارتی قافلہ حاصل کر لیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی واپس فرمایا۔ جنگ بدر کے موقع پر قیدی ہو کر آئے، سلوک اچھا تھا ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بڑا دباؤ ڈالا گیا ان کے اوپر کہ بیٹی کو طلاق دے دیں، انہوں نے فرمایا میں نے کوئی نہیں دینی، میں اپنے گھر کے اندر راضی ہوں۔ بے شک مسلمان بہت بعد میں ہوئے، جا کر مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، جنگ بدر کے کہیں بعد مسلمان ہوئے، لیکن اپنی بیوی کا خیال پورا کرتے، بیوی سے حسن سلوک پورا کرتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، حدثنی فصدقنی، وہ میرا ایک داماد ہے، اس کا نام ابو العاص بن ربیع ہے، وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے نا وہ سچی بات کرتا ہے، ووعدنی فاوفی لی، وہ میرا داماد ہے ابو العاص، جب بھی مجھ سے کوئی وعدہ کرتا ہے نا وعدہ پورا کرتا، اس نے کبھی میری بیٹی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ آپ نے ساتھ اسے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور باقاعدہ ان کی تعریف کی، اتنے اچھے آدمی تھے، میں یہ میرا داماد سب سے اچھا ہے، اس کی طرف سے مجھے کبھی گرم ہوا نہیں آئی، اس کے گھر سے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں ملا ہے۔ آپ نے سامنے تعریف کی، اگر داماد اچھا ہے تعریف بھی کرے اس کی، اتنا بخل بھی نہ کرے کہ واقعی اچھا ہے، ایسے ہی ناجائز کیڑے بھی نہیں نکال لیں، غلطی پہ کہہ دیں غلط ہے، صحیح پہ تعریف کر دیں، جہاں بیٹی غلط ہے وہاں بیٹی کو سمجھانا ہے، جہاں داماد کی کمزوری وہاں داماد کو سمجھانا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، پوچھا بھئی علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا ذرا مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، آپس میں ہو جاتی ہے بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی میں سو رہے تھے، مٹی لگی تھی، پیار سے اٹھا کر کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ہاتھ پکڑ کر گھر میں فرمایا آؤ ابو تراب گھر چلتے ہیں، آؤ گھر چل کے اپنی بیوی کے پاس چلو، جہاں بیٹی کی غلطی وہاں بیٹی کی اصلاح، جہاں داماد کی غلطی وہاں داماد کی اصلاح، اور جہاں مالی ضرورت میں نے عرض کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے جب قیدی دیکھے، اس میں جناب ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ مقرر کر دیا، اتنے پیسے دے دو پھر جانا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس ایک ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑا قیمتی ہار تھا، ان کو کسی موقع پہ شادی کے موقع پہ ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فلما رآہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رقۃ شدیدہ، بیوی اگر اچھی ہو اور خدمت گزار ہو، وفا شعار ہو، تو شوہر بڑھاپے میں جا کے اس کو نہیں بھولتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے، ان کی نشانیاں سامنے آتی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے ہار دیکھا تو خدیجہ کا ہار ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رق لہا رقۃ شدیدہ، آپ علیہ السلام پر بڑی گریہ زاری طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو روا ہونے شروع ہو گئے، اور صحابہ کو فرمایا کہ ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها فافعلوا، میری ایک گزارش ہے میرے صحابہ، یہ میری خدیجہ کا ہار ہے، میری بیٹی کا ہار ہے، میری ایک گزارش یہ ہے، میرا یہ داماد بڑا اچھا ہے، اگر تم مناسب سمجھو میرے اس داماد کو فری میں چھوڑ دو۔ صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا، ہم نے اس کو فری میں چھوڑ دیا، یہ داماد کا مالی تعاون کیا۔ پھر مسلمان ایک دفعہ تجارتی قافلہ، میں نے پہلے عرض کیا، ان کی ایک ٹریڈ کمپنی سمجھ لیں، ایک کوئی جو ہے وہ ان کو ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او سمجھ لیں، اس لیول کے آدمی تھے، یہ تجارتی قافلہ لے کے آئے، مسلمانوں نے پکڑ لیا، یہ مدینہ چلے گئے، رات کو فجر کا وقت ہوا، صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے گھر سے آواز ہے ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں زینب بول رہی ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بول رہی، میرے شوہر کو پناہ دے دی ہے میں نے، اسے اب کوئی کچھ نہ کہے۔ صحابی فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، یہ بندہ کب آیا ہے، میرے پوچھے بغیر بات ہوئی ہے، میری بیٹی نے پناہ دے دی ہے، کوئی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے مانی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ای بنیہ اکرمی مثوا، میری بیٹی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کی عزت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا اپنے شوہر کے ساتھ۔
اور ساتھ ہی فرمایا لیکن تمہارے قریب نہ جائے، میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کرنے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہیں گزارش کی کہ میرا مال اسباب لوٹ لیا گیا ہے، آپ مہربانی فرما کر جو ہے وہ مجھے مال واپس کر دیں۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں یہ بندہ آیا ہے اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ میرا بڑا اچھا داماد ہے، قد اصبتم لہ مالا لہ مالا فإن تحسنوا ان تردوا علیہ الذی لہ فإنا نحب ذلک۔ دیکھو بھائی یہ میرا بڑا اچھا داماد ہے، میں نے اتنا سا اعلان اور گزارش کرنی ہے، اس کا مال واپس کر دو۔ فإن ابیتم فأنتم احق بہ، ٹھیک ہے اگر تم نہ دینا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ صحابہ نے مل کر کہا یا رسول اللہ بل نردہ علیہ، ہم سارے کا سارا مال ہی واپس کر دیتے۔ سارے کا سارا مال واپس کیا، مکہ تشریف لے گئے، سب لوگوں کو مال واپس کر کے ہاں بھائی کسی کا کوئی پیسہ رہ گیا ہے؟ سب نے کہا نہیں، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرانے نکاح کے ساتھ ان کی آپس میں رخصتی کروا دی۔ آخری گزارش یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو العاص کا کیا داماد ہونے کی وجہ سے خیال کرتے تھے صرف؟ ہاں داماد ہونے کی وجہ سے بھی کرتے تھے، لیکن صرف داماد ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ ابو العاص بن ربیع نے مسلمانوں کا ساتھ بڑا تعاون کیا تھا۔ شیعہ کی 2 کتابیں ہیں، اور بھی کتابوں کے اندر یہ واقعات ہیں، حیات القلوب ہے، منتہی الاعمال ہے، یہ بہت بڑی گراں قدر کتابیں ہیں شیعہ کی۔ ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیے گئے، یہی بندہ تھا جو مسلمانوں کو وہاں خوراک پہنچایا کرتا تھا۔ 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک ابو العاص بن ربیع بھی تھے جو مسلمانوں کو وہاں کھانا پینا، جب کوئی بندہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتا تھا، مسلمان پتے کھاتے تھے، مسلمان جو ہے وہ چھالیں کھاتے تھے، لکڑیاں چباتے تھے، یہ ابو العاص بن ربیع اپنے پیسوں سے اونٹوں کے اوپر کھانا رکھتے، سامان رکھتے، اور قریب جا کے اونٹ کو دھکا مارتے، اونٹ وہاں چلے جاتا، مسلمان کھانا کھا لیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ اما بعد۔ محترم بھائیو، اکثر ہمارے احباب مجھے کئی اموات ہوتی ہیں، غائبانہ نماز جنازہ کا کہتے ہیں کہ پڑھا جائے، تو میں ان کو یہی گزارش کرتا ہوں جو اس مسئلے کو میں نے تفصیلاً پڑھا ہے، تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اس بندے کا پڑھا جائے جس کی اسلام کے لیے غیر معمولی کوئی خدمت ہو، کہ کروڑوں لوگ وہ خدمت نہ کر سکے، اس بندے نے خدمت کی ہو۔ انہی لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی وہ بھی ہم نے پتہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے شاعری بھی کی ہے تھوڑی بہت، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں کوفیوں کے اندر رہتا ہوں، گزر گئی حیات تیری قدیر تیری حیات مگر ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ ان کے ساتھ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں نا، اللہ ہی ہمیں معاف کرے۔ تو انہوں نے جو آخری اپنا وصیت نامہ لکھا، اس میں انہوں نے یہ بھی چیز درج کی کہ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے گلی محلوں میں مسجدوں میں میری نماز جنازہ ادا کی جائے، اور واقعتاً ہم نماز جنازہ ادا کر کے ان کی خدمات کا صلہ نہیں دے سکتے۔ اس بندے نے جو کچھ کیا ہے نا، اللہ جانتا اور وہ جانتا ہے جس طرح کیا ایمانداری کے ساتھ۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے خلوص دل سے ان کے لیے دعا فرمائیں، جن کو لیے دعائیں آتی ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، جن کو دعائیں نہیں آتی خلوص دل سے دعا پہ آمین کہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نماز کے بعد یہ ادا فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما